بسم الله الرحمن الرحيم المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لأهلكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. محترم آپ کے علم میں ہے یہ قرآن حکیم فرقان عظیم کا ہم مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ سورہ شعراء ہے اور اس میں ہم نے جو پہلے پیغمبروں کے قصے تھے حضرت نوح سے شروع ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور پوری زندگی کے جو چاؤ چڑھاؤ تھے سب کچھ وہ سامنے ہوئے اور پھر کیسے ان کی قوم کو غرق کیا گیا وہ اللہ نے بیان فرمائے. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تغیرات اور ہسٹری پوری مختصر الفاظ میں اللہ نے مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے بیان کی. یہ قرآن حکیم فرقان عظیم کا یہ اعجاز ہے کہ ہر چیز کو بار بار وہ رپیٹ کرتے ہیں لیکن مختلف انداز تاکہ پڑھنے والا جو ہے تلاوت کرنے والا جو ہے اس کے ذہن میں اس کے تخیل میں اس کی زبان میں اس کے دل میں کوئی چیز ایسی پیدا نہ ہو کہ میں کوئی پرانی چیز پڑھ رہا ہوں. یہ قرآن ہر وقت نیا ہے اور اس کی ہر چیز جو ہے وہ دل میں اترنے والی ہے. صرف اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دل آنکھیں جو ہے وہ اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. اس لیے دلوں کو زندہ رکھنا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کرنے والا. یہ پھر دل جب زندہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے اور وہ جن کا اللہ کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے پھر ان کو نظر آتی ہے اپنی منظر آسمانوں. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پھر ان کی نظر میں ان کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی پڑھا, اس کے بعد ہم نے ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھا, اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ہم نے کل پڑھا. آج ایک نیا قصہ شروع ہو رہا ہے. حالانکہ پہلے ہم نے سورہ اعراف میں اس کو مکمل پڑھ لیا ہے لیکن ایک نئے انداز سے شروع تاکہ جو سامنے مخاطب ہے وہ ذرا تھوڑا سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ ہیں لیکن انداز کلام انداز تکلم جو ہے دل کو چھو لینے والا ہے. ذرا کسبت قوم لوط بالمرسلین, لوط کی قوم نے رسولوں کو جھگڑا. ایک رسول کی تبلیغ, یہ میں نے پہلے رسول جو ہے اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ رسول کوئی دلیل دے, وہ خود دلیل ہے.
کوئی ثبوت پیش کرے وہ خود ثبوت ہے، اس کو کوئی دلیل یا ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے، رسول کا کہنا اور اللہ کا کہنا، رسول کا عمل وہی عمل ہے جو اللہ کا حکم ہے. اس لیے رسول کی اتباع جس نے نہیں کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. باقی یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے، ایک فضول ایک معاشرہ ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے کہ ایک مخصوص گروہ نے قرآن کی عظمت کو ختم کر دیا ہے، اور جو قرآن میں لکھا ہوا اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اور ایسی ایسی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ بعد میں جب سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی لوگ یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے، کہ فلاں مولوی نے یہ بات نہیں کی، بغیر تصدیق کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی ثبوت کے بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑی کوئی گناہ ہی نہیں ہے کہ جو دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بتائے. اور وہ تہمت پھر سیدھی صحابہ پہ لگاتے ہیں. اللہ کے رسول معصوم عن الخطا، رسول جتنے بھی آئے ان سے کوئی خطا نہیں کہ وہ خطا سے بالکل بری ہیں، اور جتنے باقی لوگ ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں، اور خطائیں اللہ معافی فرماتا ہے. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ان آنکھوں سے ایمان کی کیفیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، پھر ان کی آنکھوں میں کیا کہنے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ وَاجْتَبَاهُمْ، میں نے ان کو چن لیا تھا. رسول کے صحابی چنے ہوئے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورہ فتح کے اندر رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. وہ ان کی مسالے کو دے نہیں سکتا. تو یہ نئے انداز سے آج اللہ نے کہا کہ ایک رسول کی تقسیم سب رسولوں کی تقسیم ہے. پہلے میں نے ساری بات اس کو دلیل سے سمجھا دی تھی، تو آج پھر اللہ نے وہ شروع کیا کلام کہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. مطلب ایک رسول کو نہیں، رسول لوط علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا بلکہ تمام رسولوں کو جھٹلایا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب اس نے یہ کہا اپنے بھائیوں سے، کہا اے میرے بھائیوں، اے لوط علیہ السلام نے کہا، اذ قال، جب اس نے کہا لهم اپنے بھائیوں سے، اے میری بھائیوں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے رشتے داروں، عزیزوں، چچے، مامے، تائے، نانے، دادے، سب موجود ہو، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہی سارے پیغمبروں نے پہلے کہا. کیسی، حالانکہ پیغمبر ڈائریکٹ اللہ کی نگرانی، اور ہر چیز ایمان بھی شہادت پیغمبر کا، لیکن اس کے باوجود زبان کی اتنی شرینی ہے کہ دل کے اندر آواز اتر رہی ہے. ایسی لجاجت کے ساتھ جس انداز سے بات کر رہے ہوں گے، کتنی وہ مٹھاس اس کے اندر ہوگی، وہ آپ محسوس نہیں کر سکتے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، اے میرے بھائیو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے؟ کہ یہ پیغمبر جو ہے یا دائی جو ہے، جو بھی دعوت دینے والا آدمی ہے، اس کے دل کے اندر یہ ایک غم ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں، جس امت میں، جس قوم میں پیدا کیا گیا ہوں، یہ اللہ سے ڈرنے والی بن جائے. یہ ایک مقصد ہوتا ہے. اور جب قوم اللہ سے ڈرنے والی بن جاتی ہے تو پھر اس قوم کی کردار، اس کی تہذیب، اس کی معاشرت، اس کی معیشت، ہر چیز اللہ کے حکم کے برابر مطابق ہو جائے. لیکن بس یہ ہماری عجیب کیفیت ہے. انی لکم رسول امین، وہی پرانی کل والی بات، جیسے باقی رسولوں نے کہا دیکھیں میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایمانت دار رسول بھیجا گیا، میں نمائندہ ہوں اللہ کا، اور میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے. تم مجھے جانتے ہو کہ میں نے کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی گندے کام نہیں کیے، کبھی گندی سوچ نہیں کی، کبھی اپنی لالچ نہیں کی، کبھی اپنے مفاد کے لیے میں نے تمہارے پاس کوئی دامن نہیں پھیلایا. میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا ایمانت دار رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں صرف یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو. اس لیے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کے قانون کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے جستجو اور کوشش کرنی چاہیے.
بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں آج کل کیونکہ جنگ کا زمانہ ہے اور فلسطین کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے جو یہودی کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل رحمت، اس میں 2 دفعہ کے واقعات اللہ نے بیان فرمائے سورہ بنی اسرائیل میں، وہ ایک بڑی لمبی تشریح ہے۔ پہلے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نے پہلے کہا تھا شرارت کی تھی تو ہم نے اپنے ہاتھ بھیجے تھے، ہمارا انہوں نے مار کے برکس نکال دیا، پھر دوسری کی پھر اللہ نے بھیجے پھر برکت تھا، پھر تم اگر دوبارہ کرو گے تو میں ویسے ہی کروں گا۔ لیکن اس وقت یہ کیفیت ہے ہماری کہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر ہے جو اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے۔ اس لیے کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے بھائی جعل الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ سچائی ہے، جب سچائی آ جاتی ہے جھوٹ مٹ جاتا ہے، اور جھوٹ مٹنے کے لیے ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا جتنے بھی جھوٹ ہیں وہ کسی شکل میں بھی ہیں انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کرنا ہے، صرف ہمارے اندر ایمان کی استقامت کی۔ پھر پیغمبر نے کہا تھا انی لکم رسول امین، میں ایمانت دار رسول ہوں، فتق اللہ، میرے بھائیوں ڈر جاؤ اللہ سے، فتق اللہ واطیعون، میری اطاعت کرو۔ میں تمہیں بار بار یہی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، بچ جاؤ، ابھی مہلت ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، موت کی ہچکی سے پہلے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، جب موت کی جان کنی کا عالم آئے گا تو پھر تمہارے لیے کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے فرعون نے جھوٹتے ہوئے کہا تھا آمن، میں ایمان لایا اللہ پہ، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر، موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، تو اللہ نے فرشتے کو کہا آپ ایمان لاتے ہیں، کیچڑ اس کے منہ میں ڈالو، اور بدن کا ننجیہم ببدنہ کا، ہم اس کے بدن کو بچائیں گے، اور قیامت تک کی وہ لیے اس کے جتنے فرعونی تھے ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، جا کے دیکھیں بچر بنے ہوئے ہیں ایسے ہڈیاں، لیکن پھر بھی وہاں محسوس شیشوں کے اندر ان کو رکھا ہوا ہے، اور دیکھ کے لوگ توبہ استغفار کریں کہ کبھی ان کا چاہو جلال کیسا ہو، جو پیغمبر کے ساتھ مقابلے کر رہے ہیں اور سامنے سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی پھر بھی وہ پیغمبر سے لڑ رہے تھے، تو ان کی حالت اور ان کی جو عظمت ہوگی کیسی ہوگی دربار کی۔ لیکن پیغمبر نے پھر بھی التجا کی کہ ڈر جاؤ، اور اس وقت تک ڈرو جب تک موت نہیں آتی، موت کی جان کنی کا عالم زبان پہ جب لکنت نہیں آتی، جب تک اللہ کا فرشتہ نہیں بھیجتا، سامنے فرشتہ ہوتا ہے راہ جان نکال، اس وقت فوجی ایمان مان رہا ہے، اس وقت ایمان قبول نہیں، ایمان بالغیب قبول۔ اسی لیے فتق اللہ واطیعون، میرے بھائیوں ڈر جاؤ اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ وما اسلکم علیہ من اجر، میں کوئی پیری فقیری اور داغے تمیز نہیں بیچتا، میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے کوئی گلہ نہیں رکھا ہوا کہ اس میں نذرانہ ڈال دو، میں تو صرف اللہ سے اپنا اجر طلب کرتا ہوں، اور میرے اللہ کا اجر مجھے کیا ہے کہ مجھے باغ و بہار والی جنت میں داخل کرے گا، اور وہ جنت مجھے چاہیے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وما اسلکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ یہ سارے پیغمبروں نے ایک ہی گفتگو کی اور سب کو ایک ہی جواب ملا، یہ نا بڑے جلیل القدر یہ پیغمبر تھے۔ اب یہ پیغمبر کا ذرا فکر سنا، فاتون الذکران من العالمین، بات تو دنیا کے اندر تو واحد قوم ہو جو مردوں کے پاس اپنی جو شہوانی ضرورت ہے اس کو مٹانے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کے اندر تم واحد وہ قوم ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے تم چھوڑ دیتے۔ یہ باہر قوم تھی، آج ہر قوم کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے اندر کوئی گناہ ہے، ہمارے اندر ہر وہ گناہ موجود ہے۔ اگر کم تولتے تھے تو کم تولنے والی قوم کا گناہ بھی موجود ہے، اگر فراڈ کرتے تھے تو فراڈ کرنے والا گناہ بھی موجود ہے، اگر یہ لوط علیہ السلام نے لوط والی قوم اس کا بھی گناہ ہمارے اندر ہے۔ بلکہ حکومت کی سرپرستی میں ہے، حکومت کہتی ہے جینڈر کا جو قانون بنایا انہوں نے سب نے اس پہ سائن کیے، پیپل پارٹی نے بھی کیے، نون لیگ نے بھی کیے، پی ٹی آئی نے بھی کیے، بدر الرحمان نے بھی کیے،
سوائے جماعت اسلامی کی کسی نے اس کو تدارک کی، اب اس کو جو اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اندر بھیجا اور اس نے کہا کہ یہ غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اندازہ لگا لیں، صرف ایک سینیٹر مشتاق خان صاحب کھڑے تھے، باقی صاحب سائن کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا امداد نہیں، اللہ کو رازق نہیں مانتے ہم، امریکہ کو رازق مانتے۔ جس دن ہم نے اللہ کو رازق مان لیا رزق کے دریا بہ جائے، جس دن ہم نے اللہ کو اپنا اللہ مان لیا اس دن پالنے پلنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ پھر آدمی کو روشنی ہی روشنی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تو جس کو دوست بناتا ہے اس کو اندھیروں سے نکالتا ہے، بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، روشنیوں کی طرف۔ پھر کوئی ڈرنے کی بات نہیں رہتی۔ لیکن ہم، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کہ اے اتاتون ذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ اب پیغمبر کہتا صرف ایک جرم نہیں، تمہاری زندگی تو ساری ہنجاری حد سے زیادہ بگڑ گئی ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر آیا ہے، لیکن یہاں جو ہے بالکل مختصر طریقے سے ایک نئے انداز سے، جیسے قرآن جو ہے نا اس کا سارے کلام اللہ کا تاکہ دل میں اترے بات، اور یہ دل میں اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سارے مختصر کر کے ذکر لائے گئے کہ ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون۔ تم تو حد سے گزرے ہوئے لوگ، کھلم کھلا دیکھتے ہو پھر بھی تم برائی کرتے ہو۔ کھلم کھلا کہ اگر لڑکی سے لڑکی شادی کرے کوئی پرواہ نہیں، لڑکے سے لڑکا شادی کرے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ابھی اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے کہ مولوی مسیح میں جو لڑانے کے لیے نور اور بشر اور حاضر اور غائب اور یہ فلاں کی فلاں فلاں کی فلاں یہ جھگڑے پڑے ہوئے۔ حالانکہ ہمیں تو مرکزی جو مضمون ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی۔ اس دائرے سے جو بات جائے گا ولا تقربھا، اس کے قریب بھی نہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ولا تقربھا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ کہ فلاں کو اس طرف نہ چلے جاؤ۔ لیکن ہم بالکل قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو جو لوگ ہماری بستیوں میں نکالے گئے ہیں تمہیں بھی اس میں شامل کر دیں۔ یہ جرم ہے نیکی کا، دعوت کا۔ جب اینٹیں پتھر پڑیں گے تو پھر سمجھنا آپ کی دعوت ہو رہی ہے۔ جب تمہیں لوگ دھکے دیں، تمہارے کپڑے پھاڑیں کہ جاؤ ہمارا پیچھا چھوڑو، پھر سمجھو کہ تم داعی ہو، اور تم اپنے مصمم ارادے سے یہ کام کرتے رہو تو پھر تمہاری دعوت قابل عمل ہے۔ اور اگر تم بھی اس طرح کا بھائی تو وہ کہنے لوط علیہ السلام کو، اے لوط اگر تم بھاگنا نہ آیا تو تمہیں ہم نکال دیں گے اور تم ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کو ہم نے پہلے نکالا تھا۔ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہیں بھی میں مسجونین، تجھے میں قید خانے میں سڑنے والے لوگوں کے ساتھ شامل کر دوں گا۔ یاد ہے تم پیچھے ہم نے پڑھا فَنَجَّيْنَاهُ، اب اللہ سے دعا کر دیں پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے، ذرا یہ ایک مضمون کا تسلسل ہے، اگر بیچ میں کٹا ہوگا نا جی، جیسے کہ بعض کا سورہ یوسف پڑھتے ہیں نا تو وہ قید خانے میں جب یوسف جاتا ہے تو قاضی کہتا ہے اللہ اکبر، تو پیچھے سے بس آدمی کہتا ہے قید خانے سے تو نکال دو۔ اس لیے بعض کا ایسا یہ تسلسل ہے مضمون کا، اس لیے یہ دو آیتیں ہیں۔ قَالَ إِنِّي لِأَمْلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، اگر تمہارے قصدوں پر جو لوگ اڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، جو تمہاری مخالفت کرتے ہیں، جو تم کر رہے ہو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور پروٹیسٹ کرتا ہوں تمہارے خلاف۔ آپ رب کے سامنے 10 دعا، ہاتھ اٹھ گئے پیغمبر کے، رب نجنی وآدِ مما یعملون، اے میرے اللہ مجھے ان کے عمل سے بچا لے، میرے اہل کو اور مجھے ان کے عمل سے بچا لے۔ فَنَجَّيْنَاهُ، اب اللہ نے وہ بیچ میں وہ ہسٹری چھوڑ دی، آپ نے پیچھے پڑھ لی، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، اللہ نے اس کو بھی اور اس کے جو اہل تھے ان کو بھی بچا لیا۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، ایک عجوز عورت بڑھیا جو ان کی بیوی تھی ان کو وہی ان کے اندر شامل تھی، جن کو ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، باقی تمام لوگوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔
یہ آپ تو بک سے آگے جائیں، بحر مردار شروع ہوتا ہے، وہاں یہ بستی کے ساتھ آج بھی موجود ہے، نیچے پٹرول ہے بہت زیادہ، اور اس بستی کے آثار ہیں، کوئی آدمی وہاں اندر داخل نہیں ہوتا۔ اب وہ جو دریا سمندر ہے اس کا پانی اس بستی کے اوپر آ گیا، اب بھی وہ نیچے سے وہ عمارتیں نظر آتی ہیں جو پانی کے اندر غرق ہوئی۔ ہوا یہ کہ پچھلے پیر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطْرَ الْمُنذَرِينَ، اس وقت ان کے اوپر وہ بارش برسائی کہ ایک دم زلزلہ آیا اور دھماکہ ہوا، نیچے سے زمین پھٹی اور آسمان کی طرف وہ پتھر گئے اور پتھروں نے چن چن کے ان کو کرک دیا، اور وہ پٹرول کے پتھر، پٹرول کی نیچے زمین تھی۔ آج بھی ادھر لکھا ہوا ہے کہ ایک سیاح 1980 میں اس علاقے میں گیا تھا، اس نے رسی سے باندھ کے پتھر کو پھینکا صحرا کے اندر جہاں حدود کی بستی ہے، تو جہاں تک وہ رسی اندر گئی وہیں تک چل کے نیچے چلے گئی، باقی کٹ کے واپس آ گئی۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کتنے غصے میں ہوں گے جو آج تک ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ بھی چلنے کا عذاب ہو رہا ہے۔ فساء مطر المنذرین، تو اللہ نے برسائی پھر بارش، ایسی بری بارش تھی جو ڈرائے جانے والوں کے ان لوگوں کے اوپر، منذرین جو ڈرائے ان کو ڈراتے تھے لوط علیہ السلام ان کے اوپر برسائی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثر المؤمنین، اس کے اندر بے شمار جیسے پہلے ہم نے بڑے بے شمار نشانیاں ہیں، ان وما کان اکثر المؤمنین، لیکن ہم پھر بھی لوگ مومن نہیں بنتے، ایمان نہیں لاتے۔ ان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے، توبہ کر لیں گے تو رحیمیت آ جائے گی، توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ زبردست ہے، غالب ہے، وہ اپنا بدلہ لے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا پڑھنا قبول فرما، اللہ غلطی ہوتا اللہ کوئی شک نہیں ہماری گمراہی میں، اللہ گناہ گار ہے، خطاکار ہے، اللہ توبہ سے پیش کرتے ہیں، اللہ استغفار تیرے سامنے اپنی توبہ پیش کرتے ہماری توبہ قبول۔ اللہ ہمارے بھائیوں فلسطینیوں کے اوپر رحم فرما، اللہ ان کی آزمائش کا کر دے، اللہ غیب سے نصرت فرما دے، اللہ تیرا ہے سب کچھ، للہ جنود السماوات والارض، تیرے لشکر ہیں اللہ سارے، اپنے لشکروں کو بھیج دے۔ اللہ وہ مشرک تھے، انہوں نے تیرے گھر کی کنڈی پکڑ کے کہا تھا، اللہ سارے لوگ اپنے گھروں کو بچاتے ہیں، یہ تیرا گھر ہے یا اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ تو نے ہاتھی بھیج دی، ہاتھی والوں کو ستیہ ناش کر دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل کر دیا ان کو۔ اللہ بھیج دے، یہ تیرے دشمن ہیں، اللہ ان دشمنوں کو کوئی نصرت غیب سے مجاہدین کی نصرت کرو۔ اللہ ہمارے حکمران جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، اللہ ان کو ہمارے سروں سے دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، میرا جزاک اللہ۔